الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. اپنا سلسلہ پورا کرتے ہیں. آج جو ہے قصہ ہے ہود علیہ السلام کا. ان کا قصہ اس طریقے سے ہوتا ہے, سبحان اللہ. جب ہم نے دیکھا تو طوفان آیا تھا نوح علیہ السلام کے جو دور میں, جو طوفان جو آیا تھا, پھر ان کے جو بچے تھے جو پھر مختلف جو الگ الگ زمینیں پھیل گئے تھے, تو کچھ کہیں گئے تھے, کچھ گئے. تو اس طرف جو ہے ایک ان کا بیٹا تھا سام, جو جزیرہ عرب اور شام کا ہم نے بولا تھا کہ اس کی ساری نسل یہاں پہ تھی. تو اسی کے سلسلے کے اندر ان کی نسل ایک قوم آباد ہوئی تھی جزیرہ عربی کی, یہاں پہ یمن کے سائڈ پہ, یمن اور عمان کے درمیان میں جو بارڈر ہے وہاں پہ ادھر ایک جگہ اس کا نام ہے احقاف, ادھر ہی لوگ آباد ہوئے تھے. یہ قوم جو تھی نا, احقاف کا مطلب ہے کہ مٹی کا جو نا بہت بڑا پہاڑ, اس کو احقاف بولتے ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے رب العالمین سارے مٹی ہے, بڑے بڑے پہاڑ ہیں اس کی مٹیوں کے. تو لوگ وہاں پہ آباد ہوئے تھے اور اللہ تعالیٰ نے کو صحیح طرح نوازا تھا ہر چیز سے. ان کی جسامت دیکھیں تو سب سے زیادہ لمبے تھے, بولتے ہیں 40 قدم تک اونچائی تھی ان کی, چوڑے تھے, خوبصورت تھے. ان کی زمینیں اچھی, نہریں, زمین بالکل ہریالی, ہر چیز ان کی اللہ تعالیٰ نے بڑی طاقت دی تھی, ان کی بہت طاقت تھی. بولتے ہیں سب سے زیادہ طاقت قوم یہ تھے, حتیٰ کہ ان کی طاقت یہاں تک کی تھی کہ یہ لوگ جو ہے نا پہاڑوں کو کھدیر کر اپنا گھر بناتے تھے, اور صرف یہ رہنے کے لیے نہیں, بس ایک دوسرے کو دکھانے کے لیے. رہتے باہر ہی تھے لوگ, اپنے اپنے خیمے بنائے تو اس میں رہتے تھے, لیکن بس تکبر, اور اللہ تعالیٰ کو نعمت اتنی دی ہوئی تھی کہ یعنی کہ آسانی اتنی دی ہوئی تھی کہ بس اس میں تکبر کرتے تھے. تو بڑے بڑے قصر بناتے تھے تاکہ صرف دکھاوے کے لیے, اور جو نا صرف زینت اٹھانے کی, زینت کے لیے. اور جب انسان کے پاس جب پیسہ بھی ہوتا ہے اور روانی بھی ہوتی ہے اور طاقت بھی ہوتی ہے, پھر وہ فساد کی طرف جاتا ہے. ایسے پھر ان کے پاس فساد ہی پھیل گیا اور بتوں کی عبادت کرنا شروع کر دی. اور طبعاً یہ لوگ تھے سارے عرب, تو انہی کے درمیان میں ہود علیہ السلام بھی پیدا ہوئے, اسی قوم میں, قوم ارم کہا جاتا تھا ان کو, ٹھیک ہے نا. تو وہیں پہ پیدا ہوئے تھے اور ان کو جانتے تھے, لیکن جب ان کی عمر تقریباً 40 سال تک ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو رسول بنا دیا, اور رسول بنا کے بھیجے انہی قوم کے پاس تاکہ ان کو اس چیز سے منع کریں. ویسے ہود علیہ السلام بھی جب ان کے درمیان بھی تھے, ان کو نفرت تھی کہ یہ جو عبادتیں کر رہے ہیں, بتوں کی جو عبادت کر رہے ہیں اور جو فساد کر رہے ہیں, ان لوگوں کو اسی چیز سے نفرت تھی. تو جب ان کو اللہ تعالیٰ نے, اور پھر وہ بکرے چرانے چاہے جاتے تھے, آپ ہر نبی ہر جو بکرے چرائیں تو وہ بکرے چرا کے دور جاتے تھے اسے, تاکہ ان کے ساتھ میں. پھر اللہ تعالیٰ نے پھر جب واحد دی کہ تم کو رسول بنا کے بھیجے کہ تم جاؤ ان کو دعوت دو, اللہ کی طرف ان کو یاد دلاؤ, اللہ کی یاد دلاؤ, ان کو جو ہے نا توحید کی طرف بلاؤ. ایسے آپ کو سارے جتنے بھی انبیاء ہیں سبوں کے ایک ہی وہ ہوتا ہے کہ توحید کی طرف سارے اپنے قوموں کو بلاتے ہیں, اور ان کو غلط کاموں سے بچانا, اور اس شرک سے بچانا, بتوں سے بچانا, بتوں کی بات کرنا. تو ان کا جو واپس ان کا جواب جو تھا, جب اللہ کے انہوں نے بتایا بھائی ہود علیہ السلام نے کہ بھائی اللہ کی عبادت کریں آپ لوگ اور ان چیزوں سے بچیں, یہ غلط ہے. آپ اگر اللہ کی عبادت کریں گے تو پھر جو ہے نا اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جو ہے نا اور آسانی پیدا کرے گا, اور آپ کی نعمتوں میں بھی اضافہ کرے گا. آپ کی یعنی بہت ان کو ہر طریقے سے سمجھایا انہوں نے, ہر طریقے سے ان کو بتایا کہ بھائی, لیکن وہ جو تھے وہ تو عناد اور تکبر میں تھے, بلکہ ان کے اور الٹے چڑھ دوڑے نبی کے اوپر کہ تم تو پاگل ہو, ہم کو تو لگتا ہے ہمارے بتوں نے تم کو شاید کوئی نہ کوئی جادو کر دیا تمہارے اوپر, تم جو شاید پاگل ہو گئے ہو. تو ان کو الٹا ان کے اوپر بلیم کرنے لگتا. انہوں نے بولا پیار محبت سے پھر ان کو سمجھایا کہ نہیں, میں تو تمہارے ساتھ تو رہتا تھا, تم مجھ کو بچپن سے مجھے جانتے ہو, مجھ کو جوانے بھی جانتے ہو, تم مجھ کو جانتے ہو, میں تو صرف تم کو صرف اللہ کی دعوت دینا چاہ رہا ہوں, تم کو اس غلط کام سے منع کرنا چاہ رہا ہوں. لیکن وہ جو ہے اور تکبر کے اندر کہنے کہ کیا کر لو گے تم, ہم نہیں مانیں گے تم کو, چاہے تم ہم کو کوئی نشانی بھی دے دو پھر بھی نہیں مانیں گے تم. اس حد تک یعنی کہ فساد اور تکبر میں آ گئے, یہاں تک وہ ضد کرنے لگے. تو ان کو سب پیار سے بولا, ان کو سمجھایا بھی ہر طریقے سے, اور ان کو بولا کہ یار میں تو صرف ایک اللہ کا بھیجا ہوا ایک رسول ہوں اور آپ کو بچانا چاہ رہا ہوں جہنم سے. باقاعدہ ان کو ہر وقت یعنی کہ واز کرتے رہے اور ان کو ہر طریقے سے انہیں بتایا, لیکن وہ لوگ جو ہے نا ان کی بات ماننے کو تیار نہیں تھے, بلکہ ان کے جو مذاق اڑاتے تھے. اور وہی جیسے نوح علیہ السلام کے بارے بولتے کہ تم کو جو تمہارے تابع دار جو وہی ہیں جو غریب ہیں, فقیر ہیں, کمزور لوگ ہیں, جن کو ہمارے پاس کوئی ویلیو نہیں, وہی تم کو تابع داری کرتے ہیں,
ہم کو کیا، ہم لوگ نہیں مانتے تم کو، اور اگر تم کو کچھ کرنا ہے تو ٹھیک ہے، تم جو ہے نا اللہ کا عذاب لا کے دے دو ہم کو، کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم۔ اور اس کے سے اتنا نہیں، کیونکہ طاقتور بھی تھے، ہر چیز کے پاس آسانی بھی تھی، تو آس پاس کے جو شہر، آس پاس کے جو لوگ تھے ان کے ساتھ بھی ظلم کرتے تھے، ان کو بھی ظلم کرتے تھے، حتیٰ کہ یہاں تک پہنچے کہ ہمارے سے طاقتور کون ہے، ہمارے سے کوئی دنیا میں کوئی طاقتور میں سے ہے ہی نہیں، یعنی اتنا ان کا یعنی کہ وہ تکبر وہاں تک پہنچ گیا تھا۔ تو پھر کہنے کہ یعنی کہ ان کا کہنے کا مطلب تھا اگر تم اللہ کا عذاب بھی لگا تم کو کوئی پرواہ نہیں، ہم سے کوئی طاقتور ہے ہی نہیں، لیا اللہ کا عذاب بھی۔ انہوں نے دعا کری، پھر جب مایوس ہو گئے کہ جب دیکھا کہ نہیں مار رہے، انہوں نے سب دعا کری، اللہ مجھے جو ہے نا ان کے اوپر جتا دے، نصرت دے دے مجھ کو یا اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً پھر جواب بتا رہا کہ ٹھیک ہے، کچھ ہی ٹائم ہے اور اس کے اندر تم دیکھنا کہ کیا حشر ہوتا ہے، کچھ ہی ٹائم کے اندر یہ لوگ جو ہے نا یعنی غمگین ہو جائیں گے یا ان کے اوپر عذاب آنے والا ہے۔ تو کیا ہوا ان کے اوپر سے سب سے پہلے جو ہے کہ آسانیاں ختم ہونا شروع ہوئی، ان کے پاس زمین سخت ہونا شروع ہوئی، جو ان کے پاس نہریں چلتی تھیں اور ہر وقت ہر چیز کی ہریالی اور ہر چیز کا یہ تھا، تو سب سے پہلے تو ان کے پاس کیا ہوا کہ 3 سال تک جو ہے نا ایک قطرہ بوند نہیں ہوتی آسمان سے، بارش ہی نہیں ہوئی، تو ان کے پاس زمینیں ان کی سوکھ گئی ہیں، ان کے پاس جو ہے نا پھر یہ یعنی کہ بہت زیادہ تنگی میں آ گئے۔ اس کے بعد حتیٰ کہ یہ کہنے لگے کہ یعنی کہ ان کے جب یہ دعوت کے دور کے یہ بھی کہنے لگے کہ یار اپنے لوگوں سے اس چیز کے سے ہی منع کرتے تھے کہ یار یہ تو آدمی پاگل ہے، اس کو لگتا ہے کچھ ہو گیا ہے، یہ تو بولتے ہیں کہ ہم جب مر جائیں گے اور یا جب ہمارے جو ہے ہم ختم ہو جائیں گے تو ہم واپس دوبارہ زندہ ہوں گے، ایسا کوئی ہونے والا نہیں ہے، یہ جو ہے نا ایسے جھوٹ بول رہا ہے، جھٹلا دیا ان کو۔ لیکن جب عذاب آنے والا تھا تو 3 سال تک ان کے پاس کوئی بارش وارش نہیں ہوئی، اور جب وہ بالکل پیاسے ہو گئے اور سب سوکھ گیا ان کے پاس، اور تو پھر جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایک بادل بھیجا، بہت عظیم سا بادل، جو دور سے دیکھا تو جو بڑے خوش ہو گئے کہ چلو یار یہ تو بارش ہونے والی ہے ہمارے پاس، تو ٹھیک ٹھاک بارش ہوگی۔ اور لیکن وہ بادل جو ہے نا بادل نہیں تھا بلکہ ایک طرح کا عذاب تھا، تو ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے کو کس چیز سے ہلاک کرا کہ تیز ہوائیں چلیں، طوفانی ہوائیں چلیں، جب بادل جتنا قریب آتے ہیں اور تیز ہوائیں اور ٹھنڈی بالکل، اور حتیٰ کہ کتنے دن تک آئی ہیں، 7 راتیں اور 8 دن تک مسلسل ہوا تیز چلتی رہی ہے، حتیٰ کہ یعنی کہ اتنی تیز ہوائیں ہوتی تھی کہ بندے کو جو اٹھا کے اور اوپر لے کر جاتی تھی اور پھینکتی تھی، حتیٰ کہ اس کی منڈی جو الگ ہو جاتی تھی اس طریقے سے۔ اور آپ کو پتہ ان کی 40 فٹ تو لمبے ہوتے تھے وہ، اور مخامت، اور جو پتھروں پہاڑوں کو جو سوراخ کر کے اپنے گھر بنا لیں یا کچھ محل بنا لیں، ان کی کیا طاقت ہوگی۔ لیکن ان کو اللہ تعالیٰ نے سب سے جو اللہ کی جو فوج جو ہے ہوا سمجھتا ہے، ہوا سے ہوا ان کو اٹھا لیتی تھی، اٹھا کے آسمان تک اوپر لے کر جا کے ان کو گراتی تھی اوپر سے، تو ان کے ٹکڑے ہو جاتے تھے، تو ایک کے بعد ایک کو اٹھا کے لے کر جاتے تھے، اور وہ لوگ جو اس عذاب کو دیکھتے کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے، کچھ بھی ان کے ہاتھ میں نہیں ہوتا تھا، نہ تو عذاب کو دور کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ وہ لوگ جو نا کمزور سے ہو گئے، اور جو ہے زیادہ تر ان کے سر جو ہے کٹے ہو گئے، حتیٰ کہ قرآن کے اندر مشابہت ایسی دی جیسے کھجور کا درخت ہوتا ہے نا، آپ اگر اوپر سے اس کو کاٹ دیں، وہ کھاڑ سے اوپر سے کاٹ دیں تو اس طریقے سے ہو جیسے ہم سبوں کے سر کٹ گئے تھے۔ اس کی اللہ تعالیٰ نے وصف کر رہا ہے یعنی قرآن کے اندر باقاعدہ۔ اس کے بعد وہاں پہ کچھ بھی نہیں باقی بچا، سب لوگ ختم ہو گئے، وہاں پہ جو بھی تھے سارے کے سارے جو ان کی قوم تھی سب ختم ہو گئی، اللہ کہ صرف ان کی ایک نشانیاں رہ گئیں کہ ان کے گھر رہ گئے، صرف آج تک ان کی نشانی صرف وہاں پہ ہے، لیکن جو یہ عذاب کی جگہ ہے وہ بھی، اور صرف وہی باقی بچے ان میں وہی رہے جو ہود علیہ السلام کے ساتھ تھے، اور ان کے ساتھ جو لوگ ایمان لے کر آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا دیا، باقی سارے کے سارے جو ہے نا وہ اسی ہوا سے اور اسی جو طوفانی ہواؤں سے جو ہے نا ختم ہو گئے۔ اب یہ تھے اور یعنی قوم عاد جو تھے نا یہ اصل میں عرب تھے، ان کا ارم سے کوئی تعلق تھا، ارم عاد، ان کو ارم، حتی قرآن کے ارم ذات العماد، تو یہی ان کا ذکر ہے قرآن کے اندر بھی، اور یہ سب سے پہلے نبی تھے جو عربی نبی تھے، اس سے پہلے تو بنی اسرائیل میں تھے نا، لیکن یہ سب سے پہلے جو عربی جو سب سے پہلے انبیاء ہیں نا وہ سب سے پہلے یہ تھے، 4 نبی آئے عرب میں،
آخری میں ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے. اور ان کی جو قوم کو جو ذکر ہوا ہے قرآن کے اندر تقریباً 27 مرتبہ ہوا ہے، اور حود علیہ السلام کو جو ہے ذکر 7 مرتبہ ہوا ہے. طبعاً جتنے بھی ذکر ہوتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے کہ ان سے عبرت لیں. جو لوگ ابھی تکبر کرتے ہیں اور اللہ کی دعوت قبول کرنے سے جو منہ پھیر لیتے ہیں، تو ان کو اس چیز کے اندر عبرت حاصل کرنی چاہیے. تو اس کے اندر ہم لوگ اس میں بھی کچھ کا فائدے کچھ ذکر کرتے ہیں، کچھ فائدے ہم لوگ اس سے لیتے ہیں جس سے ہم استفاد ہوتے ہیں کہ جو غرور جو ہوتا ہے نا اس کے جو انجام ہوتا ہے بہت برا ہوتا ہے. اور یہ وہ کہ غرور ہو گیا ان کے اندر کہ ہم سے طاقتور کون ہے، ہم سے زیادہ کوئی کون ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. جب غرور ہوا تو پھر اللہ نے ان کو پکڑ لیا. حتیٰ کہ حود علیہ السلام کو بتایا بھی تبھی تم دیکھو اللہ نے تم کو پیدا کرا ہے، اللہ تم سے زیادہ طاقتور ہے کہ ہم سے طاقتور کوئی بھی نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے اوپر عذاب اتار دیا. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ یعنی کہ حود علیہ السلام کا صبر کا پیمانہ دیکھیں آپ، کتنے صبر کرے انہوں نے ان کے ساتھ. طاقتور ہے سب کچھ، ان کی حالت تھی جب تکبر کرنا، ہر چیز کو یعنی کہ رد کر دینا، اس کے باوجود ان کی محنت مسلسل لگی رہی کہ ہو سکتا ہے اسلام لے کر آ جائیں، ہو سکتا ہے ان کا دل پھر جائے. لیکن اور سارے نبیوں کا یہ تھا، سارے نبیوں کا یہ سلسلہ تھا، آخری ٹائم تک کوشش کرتے رہتے کہ شاید ان کو اللہ سے عذاب سے بچا لیں. لیکن جب دیکھتے ہیں کہ نہیں فائدہ ہو رہا تو پھر دعا کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی جو فوج ہے، اللہ تعالیٰ کا جو جند ہے، اللہ تعالیٰ کی جو عذاب ہے وہ ہر صورت میں آ سکتا ہے. کبھی کبھی زلزلے کی صورت میں آ سکتا ہے، کبھی طوفان جیسے نوح علیہ السلام کے ذریعے طوفان آیا تھا پانی کا، اس کے ذریعے یہاں پہ ہوا کے ذریعے آیا، ہوا اتنی تیز چلی. تو اللہ کی جنود جو ہے نا ان کی تعداد اور قسمیں کوئی نہیں جانتا، وہ اللہ کو ہی پتہ ہے کہ کس کس طریقے سے. اب آپ دیکھیں یہاں پہ ان کو پوری قوم کو تباہ کری صرف ہوا کے ذریعے. اور شروعات کہاں سے کہ خوش ہو رہے تھے کہ بھئی ہمارے پاس کوئی بارش ہونے والی ہے، ہمارا موسم اچھا ہو رہا ہے، اور بلکہ اسی میں ان کے لیے عذاب تھا. پھر اللہ پہ توکل کرنا چاہیے اور اعتماد کرنا چاہیے کہ ہاں انجام جو ہے ہمارے مسلمانوں کا ہی ہوگا انشاءاللہ. جیت جو ہمارا مسلمانوں کی ہوگی، چاہے جتنے بھی تمہارے پاس کافروں کے پاس طاقت ہو، چاہے جتنے بھی ان کے پاس وسائل ہوں، لیکن انسان کے ایمان اللہ کے اوپر اتنا بھروسہ ہونا چاہیے کہ نہیں، انجام جو ہے صرف مسلمانوں کے لیے ہوگا، ان کے لیے بھلائی ہے. حتیٰ جیسے جنگوں میں بھی داخل ہوتے تھے تو آپ دیکھیں ان کے پاس مسلمان بولتے تھے ہتھیار سے نہیں لڑتا تھا، وہ لڑتا تھا اللہ کے توکل کے اوپر. اس کے اوپر توکل ہوتا، اس کا ایمان اتنا پختہ ہوتا تھا کہ وہ بولتا نہیں اللہ مجھے جتائے گا، اس کے بعد لڑتا تھا. ہتھیار سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. ان کے جو یعنی جنگوں سے پہلے دعائیں کرتے تھے کہ اللہ ہماری تو مدد کر سکتا ہے. یہ تو اسباب ہیں صرف جو ہم ساتھ میں لے کے چل رہے ہیں، لیکن انجام اور جو اس کے بعد ان کے دل میں یہ بھی نہیں کہ یا تو جیت گئے یا اگر قتل ہو تو شہادت مل گئی. یہ دونوں حالت میں انہیں کا ہی فائدہ ہے. ٹھیک ہے نا. اور پھر یہاں پہ یہ بتانا کہ اس میں یہ بھی ہے کہ آپ انسان یہ سوچے کہ جو انسان گھر لیتا ہے، گھر جو بناتا ہے صرف دکھانے کے لیے، زینت کے لیے، فخر کرنے کے لیے، بس اتنے گھر ہیں میرے پاس، اتنی بلڈنگ ہے، سارا غلط ہے. انسان جو ہے اس کے اندر جو ہے کوشش یہ کرے کہ اللہ سے ڈرے. اور کیونکہ ان کے غریبوں کو بھی تو حق ہے نا، فقیروں کو بھی حق ہے. تو انسان کو چاہیے کہ اس حد تک یعنی کہ بات کرے جہاں تک اس سے حق بنتا ہے، باقی اس کے اندر مسلمانوں کا اور غریبوں کا بھی حق رکھے اس کے اندر. بولے ان کا قصہ جو ہے نا عاد علیہ السلام کا، حود علیہ السلام کا قصہ جو ہے نا تورات اور انجیل میں نہیں ہے. تورات اور انجیل میں نہیں ہے. کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کیونکہ یہودی نہیں تھے، بنی اسرائیل میں سے نہیں تھے جو ساسن ان کے قصہ نکال ہی دیا ہو یہودیوں نے. لیکن کہتے ہیں کہ یہ اہل کتاب جو یہودی ہیں ان کا جو ہو سکتا ہے انہوں نے ان کے قصے چھپا دیے ہوں، کیونکہ جتنے بھی انبیاء جو بنی اسرائیل سے الگ سے ہیں نا ان سب سے دشمنی کری انہوں نے. حتیٰ آخر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ جانتے تھے کہ ہاں یہ نبی ہے، اس میں ساری وہ نشانیاں ہیں سب کچھ، لیکن پھر بھی دشمنی کرنی تھی انہوں نے. قرآن میں ہے یعرفونکم یعرفون اباہم، ان کو جانتے تھے جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں نا. انسان بولتے ہیں بچے پورا ویسے اللہ کے نبی کو چاہتے کہ ہاں واقعی اللہ کا نبی ہے، لیکن بس دشمنی کرنی ہے. تو اور بھی انسان فائدے اٹھا سکتے ہیں اس کے اندر. انسان اگر تمعن سے پڑھے اور اسے تدبر سے قرآن پڑھے تو بڑے فوائد ہیں قرآن کے اندر. قصے جو ہوتے ہیں اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ انسان جو اس سے فائدے اٹھائے. لیکن یہ قصہ تھا حود علیہ السلام کا، یہ قصہ تھا، اور انشاءاللہ اپنا سلسلہ جاری رہے گا آگے بھی انشاءاللہ. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو توفیق دے اور اس کو مکمل کروائے خیر کے ساتھ.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.